تو آج ہم ایک ایسی کہانی میں سفر کرتے ہیں جو پتھروں پر نقش ہے۔ یہ ہے قوم ثمود کی داستان۔ یقین مانیے یہ طاقت، تکبر اور انجام کی ایک بڑی ہی عبرتناک کہانی ہے۔ ہم وہ ہیں جو پہاڑوں کا سینہ چیر دیتے ہیں۔ دیکھو، یہ پتھر بھی ہمارے ہنر کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ ذرا سوچئے ان الفاظ کو۔ ان میں چھپا ہے وہ غرور، وہ گھمنڈ جو آخرکار ان کی تباہی کی وجہ بنا۔ تو یہ غرور، یہ تکبر آخر آیا کہاں سے؟ چلیے آپ کو لے چلتے ہیں ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پر، جہاں ایک قوم آباد تھی، قوم ثمود۔ اپنی طاقت اور ہنر مندی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ دیکھیے، قوم ثمود کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان کی پہچان تھی ان کی زبردست طاقت اور ان کا ہنر۔ لمبے قد، بے حساب جسمانی طاقت اور ہنر ایسا کہ سوچئے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں اپنے محل بنا لیتے تھے۔ لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے، یہی دولت اور طاقت ان کے لیے وبال بن گئی۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور ان کے معاشرے میں بس جھوٹ، فریب اور ناانصافی کا بول بالا تھا۔ جب حالات اتنے بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چنا، ایک نیک، ایک سمجھدار انسان۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ اور یہاں ایک بڑی حیرت کی بات سامنے آتی ہے۔ جب تک حضرت صالح نے اپنا پیغام نہیں سنایا تھا، ان کی قوم انہیں سب سے عقل مند، نیک اور ایماندار مانتی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک اللہ کی بات کی اور بتوں کی پوجا سے روکا، وہی لوگ انہیں عجیب و غریب باتیں کرنے والا اور اپنی روایتوں کا دشمن سمجھنے لگے۔ تو قوم کے سرداروں نے اپنے غرور میں چور کیا کہا؟ انہوں نے چیلنج کیا۔ بولے، ارے تم بھی تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو۔ اگر اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو نا، تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ لا کر خود کو ثابت کرو۔ انہیں اپنی آنکھوں سے کوئی ثبوت چاہیے تھا۔ تو اس چیلنج کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا جس نے واقعی سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے اصل میں ان کے ایمان کا ایک کھلا امتحان تھا۔ تصور کیجئے منظر، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اچانک ایک بے جان چٹان ہلتی ہے، اس میں دراڑ پڑتی ہے، اور اس پتھر کے سینے سے اللہ کی قدرت سے ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی اونٹنی باہر نکلتی ہے۔ لوگ تو بالکل دنگ رہ گئے۔ کچھ نے فوراً کہہ دیا یہ تو جادو ہے، لیکن بہت سے دنوں نے جان لیا تھا کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن اس معجزے کے ساتھ ایک معاہدہ بھی تھا، کچھ اصول حضرت صالح نے واضح کر دیا۔ ایک دن کنویں کا سارا پانی صرف اس اونٹنی کا ہوگا، اور اگلے دن باقی سب لوگوں اور ان کے جانوروں کا۔ اور سب سے ضروری بات، اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ ایک بہت نازک امتحان تھا ان کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک معجزہ تکبر سے بھرے دلوں کو بدل سکتا ہے؟ افسوس، قوم کے اکثر لوگوں کے لیے جواب تھا نہیں۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اس خدائی نشانی کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ اور پھر آخرکار انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک سازش کی، اور پھر انہوں نے وہی کیا جس سے انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا۔ چند ظالموں نے مل کر اس مقدس اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی، اور اس ایک حرکت نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جب حضرت صالح تک یہ خبر پہنچی تو انہیں شدید دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا آخری پیغام سنایا، ایک آخری موقع، ایک ایسی مہلت جسے انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پیغام بالکل صاف تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن اور عیش کر لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، ہنستے تھے اور کہتے تھے ہاں لے آؤ وہ عذاب، دیکھتے ہیں 3 دن میں کیا ہوتا ہے۔ پہلا دن گزرا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر دوسرا دن بھی نکل گیا، مکمل خاموشی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کا غرور اور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ دھمکی تو کھوکھلی نکلی۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ توبہ کا آخری موقع بھی گنوا رہے ہیں۔ اور پھر تیسرے دن کا سورج ڈھلنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی مہلت ختم ہو رہی تھی۔ حضرت صالح اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ جان چکے تھے کہ اب اللہ کا حکم آنے ہی والا ہے۔ وہ خاموشی سے اس منحوس بستی سے نکل گئے، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر عذاب آ گیا۔ اچانک ایک ایسی زوردار، کان پھاڑ دینے والی چیخ گونجی جس نے آسمان
اور زمین کو ہلا دیا۔ پھر ایک شدید زلزلہ، ایک زبردست طوفان، اور ان کے شہر، ان کے محل، ان کے باغ، سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ جب طوفان تھما تو وہاں بس ایک مکمل سناٹا تھا۔ جہاں کبھی طاقت اور دولت پر غرور کیا جاتا تھا، وہاں اب صرف خاموشی اور تباہی کے نشان رہ گئے تھے۔ وہ پوری کی پوری تہذیب ایک پل میں فنا ہو گئی۔ اور سوچئے، اس میں کتنی بڑی عبرت ہے کہ جن پتھروں کو وہ بڑے فخر سے تراش کر اپنی طاقت کا ثبوت بناتے تھے، آج وہی پتھر ان کی تباہی کے خاموش گواہ بن کر کھڑے ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب بے مثال طاقت ایمان کو چیلنج کرتی ہے تو پیچھے کیا ورثہ، کیا لیگیسی رہ جاتی ہے؟ شاید صرف کھنڈرات اور ایک ایسی وارننگ جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ایک سبق رہے گی۔